الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور اگر کسی شخص کی منافقت کی نشانیاں دیکھنی ہوں تو نماز کے حوالے سے بھی اس میں کچھ علامات ایسی ہیں جس سے نفاق کا پتہ معلوم ہوتا ہے. نمبر 1، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق نماز میں سست ہوتا ہے، وہ کبھی بھی چستی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا. اس سے کہیں غفلت ہو جاتی ہے، کہیں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے. دوسری بات، منافقت کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ فرائض سے پیچھے ہوگا. صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں ایسا بھی منظر دیکھا تھا کہ کوئی شخص مریض ہوتا، اپنے 2 بھائیوں کو بلاتا تھا، خود کو چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اپنے بازو ان 2 بھائیوں کے کندھوں پہ رکھتا تھا، 2 افراد کے کندھوں پر ٹیک لگا کر بھی وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا. فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کہ فرض سے پیچھے وہی رہتا ہے جو نفاق میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہو. میرے بھائیو، نماز کی اہمیت، اس کے ساتھ جماعت کی بھی اہمیت. پھر تیسری علامت، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق کی نشانیوں سے محفوظ رکھے. فرمایا اثقل الصلوات علی المنافقین الفجر والعشاء. منافقوں پر 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں، بڑی بھاری ہیں. کبھی پڑھ بھی لیں گے لیکن انہیں 2 نمازیں بڑی مشکل لگتی ہیں. مسلمانوں سوچیں کیا ہمارے دل پر وہ گراں تو نہیں گزرتی؟ کیا ہمیں وہ نمازیں تو مشکل نہیں لگتی؟ فرمایا الفجر والعشاء. ایک فجر کی نماز ہے، دوسری عشاء کی نماز. کئی افراد بولتے ہیں سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، اب عشاء نماز کون پڑھے؟ سارے دن کے تھکے ہوئے، اب عشاء کی جماعت میں کون جائے؟ اور پھر ہمارا کہنا بھی بڑا دلیری کے ساتھ ہوتا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ بھی جرت کے ساتھ. وہ جی رات کو بڑی دیر سے سوئے تھے نا، اس لیے فجر پہ نہیں اٹھ سکے. اللہ کے بندے تجھے کیا کام تھا؟ تو اگر دیر سے سویا تھا تجھے کام کون سا تھا؟ تیری کون سی اتنی بڑی مشغولیت آ گئی تھی؟ اور اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، آج فجر کی نماز سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے، سب سے زیادہ بھاری اور وزنی لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کے لیے بڑی مشکل ہے. اللہ کے بندو اپنے دلوں کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں. رات کے 1-2 گھنٹے ضائع کرنے کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہو جائے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی نے معمول بنا لیا. میں فتویٰ نہیں لگاتا، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص ہے رات کو فضولیات میں ٹائم گزار دیتا ہے اور اس نے عادت بنا لی ہے کہ فجر لیٹ کے ساتھ پڑھنا، فجر کو پڑھنا ہی لیٹ ہے، اس کا روزانہ کا معمول ہے. کہا چھوڑتا نہیں ہے، پڑھتا ضرور ہے، لیکن اس نے عادت بنا لی ہے کہ فجر کو دیر سے ادا کرنا ہے. انہوں نے بڑے سخت الفاظ بولے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزانہ فجر کو دیر کر دیتا ہے تو یہ کفر اکبر ہے.
چھوٹا کفر بھی انہوں نے نہیں کہا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سعودی عرب کے مفتی اعظم کے الفاظ، وہ کہتے ہیں اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرتا ہے، اس نے معمول بنا لیا ہے، تو اتنا بڑا جرم ہے. انہوں نے کہا یہ کفر اکبر ہے. اللہ کے بندو، ہم سوچیں، ہم نمازی لوگ سوچیں، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کو اتنا دیر کر دیتا ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے. اب آئیں سوچیں اس کا کیا ہوگا جو فجر پڑھتا ہی نہیں، اس کا کیا ہوگا جو 5 وقتوں میں سے کوئی وقت پڑھتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے بندو آئیں، نماز ہی عام نشانی ہے ایمان کی پہچان کی، اسلام کی پہچان کی، مسلمان کی پہچان کی. نماز کی حفاظت کریں، جماعت کی حفاظت کریں، وقت کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور منافقت کی علامات سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.